ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جنگل کا سفر کر رہے تھے. جنگل کا سفر کرتے ہوئے تھک گئے تو اللہ سے کہا اللہ میں تھک گیا, میرے لیے سواری کا انتظام کر. تو ارشاد ہوا موسیٰ تشریف لے جائیں تھوڑا آگے, ایک بندہ ملے گا اس سے یہ بات کہو. حضرت موسیٰ کلیم گئے تو کیا دیکھا, ایک بندہ ہے, نارمل سا سادہ سا بندہ ہے. اس سے کہا اللہ کے بندے میرے لیے سواری کا انتظام کر دے. اس نے ہاتھ اٹھائے, عرض کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ تیرے اس بندے کے لیے میں سواری کا انتظام کر سکوں. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تھا, بادل زمین پہ آ گیا. کہا کہ اے اللہ کے بندے, اے مسافر, یہ بادل حاضر ہے, آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو لے جائے گا. آپ بادل پر سوار ہو گئے, بادل پھر اڑنے لگا. حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی مولا کتنا نیک ہے, کتنا پرہیزگار ہے, کتنا متقی ہے, اس کی دعا سے بادل زمین پہ آ گیا. ارشاد ہوا موسیٰ نیک نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نیک ہے, جتنا نیک سمجھ رہے نیک نہیں, متقی اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے. لیکن ہے ایسا کہ اس نے تو بادل منگایا, اگر یہ آسمان بھی زمین پہ اتارنے کی بات کرتا تو ہم آسمان بھی زمین پہ اتار دیتے. مولا جب اتنا نیک ہے نہیں تو پھر اس کی دعا کی تاثیر کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ماں کی اتنی خدمت کی کہ ماں کی خدمت کرتی ماں کو راضی کر لیا. ماں نے مرتے مرتے دعا کی اللہ میری خدمت کا حق ادا کیا ہے, جب بھی جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کر لے. غور فرمائیں کیسے کیسے کو کیا مقام ملتا ہے. آج کل کوئی اہمیت نہیں, ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں. آج یہ بھی کہ نہیں ہم تو انہیں کیا سمجھتا ہے, اے بڈھے ہو گئے ان کو کیا سمجھتا ہے, بلکہ ان کو تو جھڑکیاں دی جاتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایک بار اونچی آواز سے, صرف ایک بار اونچی آواز سے بات کی, انجام کیا؟ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن, اور اس کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکی ہوگی, پہاڑوں جیسی. شاید ہی کوئی نیکی ہو جو اس نے نہ کی ہو, نیکیاں 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 اور نیکیاں ہی نیکیاں. پھر کیا ہوگا, اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے. وہ خوش ہو رہا ہوگا, بس ابھی حکم ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا, ابھی اذن ملے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا. ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلڑے میں گرے گا. جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اللہ اکبر. جس وقت وہ یہ سنے گا تو اللہ سے عرض کرے گا مولا تیری شان بڑی نرالی ہے, تیری شان بڑی عظیم ہے مولا, میری پہاڑوں جیسی نیکیاں, میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی, لیکن یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی. تو ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی, وہ چلا کر بات کرنے کا گناہ ایک گناہ لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں, بتائیے آج کل ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اگر بیوی کہہ دے میں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا تو شوہر کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہم ماں باپ کو گھر سے نکال دیں گے. اللہ اکبر. اور بے شمار ماں باپ ہے آج جو در بدر پھر رہے ہیں, آج بے شمار ماں باپ ہے, کوئی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے, کوئی بازاروں میں بھیک مانگ رہا ہے, کوئی اولڈ ہاؤس کی تلاش میں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھنا جس کے دل میں ماں باپ کی عظمت نہیں ہے, جو ماں باپ کا وفادار نہیں ہے, پھر وہ اللہ رب العزت کے کرم سے, اللہ اکبر, وہ اللہ رب العزت کے کرم کی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ تو اس حالت میں اٹھے گا, اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت سے محروم کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. جب میں کسی ماں باپ کو کسی چوکھٹ پر, بلکہ کسی دروازے پر, مسجد کے دروازے پر, مسجد کی چوکھٹ پر یا کہیں پہ بھیک مانگتے دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے یا تو اس کا بیٹا نہیں ہوگا یا تو اس کا بیٹا آوارہ ہوگا اور دین سے دور ہوگا.